بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. پاکستان فرسٹ .com کے دریجس شو میں آپ کو خوش آمدید. ہم لوگوں نے پچھلے چند دنوں سے پاکستان کی اسٹریٹجک انالیسز، ہم لوگ جو لوکیشن ہے اس کے لحاظ سے انالیسز کرتے رہے. ہم نے بہت سے پولیٹیشین سے اس بارے میں ڈسکشن کی، ہم نے اسٹریٹجک ڈیفنس انالسٹ سے ہم اس بارے میں ڈسکشن کرتے رہے، لیکن بہت سی ایسی اسپیسیفک چیزیں ہیں جن کو ہم مس آؤٹ کر جاتے ہیں، جن کے اوپر بیسکلی یہ بیس کیا جاتا ہے کہ کیا یہ واقعہ ہوا، اس کے اندر ہتھیار کا استعمال کیے گئے، ٹیکنیکس کا استعمال کی گئی، یہ ٹیکنیکس کن لوگوں کی ہوتی ہے، جسے فرینزک انالیسس بھی کسی حد تک کہا جا سکتا ہے. ہم لوگ آج اسی بارے میں ڈسکشن کریں گے، اور ہمارے ساتھ اس فیلڈ میں ایک جینیس موجود ہے. میں ان کا انٹروڈکشن آپ کو اس طرح کراتا چلوں. ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کا نام ہے حارث نواز خان. یہ سینئر ایڈیٹر ہیں اینڈ ڈیفنس اینالسٹ آف پاک ڈیف ملٹری کنسورٹیم. He has been with PACDEF since its inception in August of 1998 actually. PACDEF Military Consortium is devoted towards disseminating accurate information on Pakistan's armed forces, geostrategic studies and its nuclear and missile programs. This is a wonderful group of people, of genius people who knows inside out of Pakistan's strategic and armed forces institutes. Haris has been interviewed by a lot of international reputable defense journals, including Defense News, Flight International, Aviation Week, and Space Technology, Daily Times, WMD Insights, etc. There's a long list. I can read that out to you guys. اس کے ساتھ ساتھ let me also tell you, he also moderates PACDEF forums, جو ان کے کنسورٹیم کے فورمز ہیں, which consist of more than 4,700 members. But the proud thing for us is he is also senior defense analyst, strategic analyst for Pakistan First, and he is he's now a part of Pakistan First strategic think tank. Haris, welcome to Pakistan First. بہت بہت شکریہ علی. حارث، ہم آج کے اس شو میں جانے سے پہلے اور ان ڈیٹیلز میں جانے سے پہلے میں آپ سے خالی کچھ بیسک سوالات جو ہماری عام پاپولیشن کو چیزیں نہیں پتہ ہوتی، میں اس کے بارے میں سب سے پہلے جاننے کی کوشش کروں گا تاکہ مجھے بھی وہ چیزیں کلیئر ہو جائیں، اور بیکاز دیز آر ویری ہائی ٹیک تھنگس، اور وہ ہمارے سامعین کو بھی کلیئر ہو جائیں. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جو ایک انٹیلیجنس نیٹ ورک کام کرتا ہے کسی علاقے میں، وہ کسی بھی ملک کا ہو، وہ اپنی انٹرسٹ کو کیسے دیکھتا ہے، اور پیپل کال اٹ ویری شیورلی اٹس اے فرسٹ لائن آف ڈیفینس فار اے کنٹری، جس طرح پاکستان کے لیے ISI کو کہا جاتا ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس ایسپیکٹ، کہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، اینڈ ہاؤ ڈو دے ایکچولی ورک؟ الحمدللہ علی، اس سے یہ آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے، اور اس کی اصل میں اگر اس کی اصل دیکھی جائے، روٹ دیکھی جائے، انٹیلیجنس جو اس کا اپنا جو محکمہ جو ہوتا ہے، یہ ایکچولی اگر اس کو بگر کانٹیکس کے اندر دیکھا جائے ایک اسٹیٹ مشینری ہوتی ہے. اور وہ اسٹیٹ مشینری ایسے ہوتی ہے جیسے ایک گاڑی کا انجن ہے، موٹر ہے اس کے اندر اس کے پسٹنز ہیں، اس کے ویلوز ہیں، اس کے اندر اس کی بیٹری لگی ہوئی ہے، گیئر باکس ہے، ٹرانسمیشن ہے، ریڈیٹر ہے، بیٹریز ہیں، فلان الیکٹریکل سسٹم. ایک جو بہت ہی اہم چیز جو اس میں ہوتی ہے وہ اس کا ہوتا ہے ریڈیٹر. اور ریڈیٹر جو میں اس وجہ سے بات کر رہا ہوں، اس کو میں آسان طریقے سے آپ کے سامعین کو بتانا چاہتا ہوں. اسٹیٹ مشینری کے اندر ایک فنکشن ہوتا ہے، وہ فنکشن ہوتے ہیں ایسپیوناج، انٹیلیجنس اور کوورٹ آپریشنز کا، اس کو کہلاتے ہیں EIU. یہ ہر اسٹیٹ کے اندر یہ موجود ہوتا ہے، اور جس اسٹیٹ کے اندر یہ بہت پاورفل ہوتا ہے اور بڑا سالڈلی اسٹیبلش ہوتا ہے، وہ اسٹیٹ ایکچولی جو ہوتی ہے بڑی اسٹیبل ہوتی ہے. اور جن اسٹیٹس کے اندر یہ ان میں سے کوئی بھی ایسپیوناج، انٹیلیجنس یا کوورٹ آپریشن کا سسٹم، ان میں تین میں سے ایک کمزور ہوتا ہے، وہ اسٹیٹ ایکچولی کمزور ہوتی ہے. میں آپ کو تھوڑی سی مثال دیتا چلوں جلدی سے. آپ یہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو اپنے سامنے رکھیں، بہت بڑا ملک ہے، بہت بڑی اکانومی ہے، لیکن اس کے اندر تین محکمے جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. ان میں سے سب سے امپورٹنٹ جو اس کا محکمہ جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس ہے، اور اس کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اٹارنی جنرل. اس کو کہتے ہیں مین لا انفورسمنٹ آفیسر آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس.
ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کے اندر جو ہوتا ہے FBI ہوتی ہے, اس کے اندر ہوتا ہے لوکل اینڈ اسٹیٹ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں. یہ جو ہوتا ہے یہ ڈومیسٹکلی یہ ان کی جو انٹیلیجنس گیدرنگ ہوتی ہے, میکنگ شیور دیٹ دا لا اینڈ دی آرڈر اینڈ دا رول آف لا از اسٹیبلش, یہ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کے اندر ہوتا ہے. امریکہ کے میں ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کے انڈر DEA بھی ہوتا ہے, ڈرگ انفورسمنٹ ایجنسی. یہ بہت بڑی ایجنسی ہے اور اس کے جو یہ اوورسیز بھی کام کرتی ہے. اس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کے انڈر پروسیکیوشن آف کرمنلز بھی آتے ہیں, ہر قسم کے, ڈومیسٹک ہوں یا انٹرنیشنل ہوں, جس طرح یہ گوانٹانامو بے میں بھی لوگ رکھے ہیں. اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس میں ایک اور سسٹم نکالا ہے, ڈویژن بنائی ہے, اس کا نام ہے نیشنل سیکورٹی ڈویژن. وہ جو ہے وہ کامبیٹنگ ٹیررزم. تو اگر آپ اس کو ہائی سائٹ کے اندر اس کو اگر آپ دیکھیں, بگر پکچر کے اندر آپ دیکھیں, یہ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس جو ہے اٹس ہولڈنگ دا کانسٹیٹیوشن آف یونائٹیڈ اسٹیٹس ٹوگیدر ٹو پروٹیکٹ دا امیرکن انٹرسٹ اینڈ دا سٹیزن آف دس کنٹری. اس کے علاوہ جو ہے ان کی جو ایک اور جو ایجنسی ہے وہ کہلاتی ہے نیشنل سیکورٹی ایجنسی. اور نیشنل سیکورٹی ایجنسی ایسی ہے کہ اس کا جو بجٹ جو ہے ابھی تک ان کو بتاتے ہی نہیں, ڈسکلوز ہی نہیں کرتے ہیں. اتنی فری کنٹری ہے لیکن یہ بالکل اس کو ڈسکلوز ہی نہیں کرتے کہ کتنا بجٹ جا رہا ہے نیشنل سیکورٹی ایجنسی میں. نیشنل سیکورٹی ایجنسی پر ابھی تک صرف 2 کتابیں لکھ چکے ہیں لوگ, صرف, اور وہ ایک ہی آدمی نے لکھی ہیں. یہ اتنی سیکریٹو آرگنائزیشن. میں جلدی آپ کو بتانا چاہوں گا, نیشنل سیکورٹی ایجنسی کا اصل 2 مقصد ہیں ان کا. ایک مقصد ہے سگنل انٹیلیجنس, کہ یہ ہر جگہ ہر کوئی چیٹر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو وہ کرتے ہیں, انٹرسپٹ کرتے ہیں اور ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کاؤنٹر انٹیلیجنس پرپسز کے لیے, اور ٹو سپورٹ دیئر اون ملٹری آپریشن. اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور ڈویژن بیچ میں بنایا, اس کا نام ہے انفارمیشن ایشورنس. وہ یہ نیا ڈویژن ہے, تقریباً 5-6 سال پرانا ہے یہ, لیکن اس کے اندر یہ ہے دے آر ٹرائنگ ٹو پریونٹ فارن ایڈورسریز ہو کم ٹو یونائٹیڈ اسٹیٹس اینڈ اسپائی آن دیم, کہ ان کی باتیں سنتے ہیں. اس کے علاوہ اب بھی انہوں نے تقریباً 2 سال پہلے بش ایڈمنسٹریشن نے, پریزیڈنٹ بش نے ایک ایگزیکٹو آرڈر سائن کیا تھا, اس کے تحت انہوں نے سینٹرل سیکورٹی سروسز بنائی ہے. وہ ایکچولی ملٹری کے ساتھ کام کرتی ہے, اور یہ اٹس مور آپ کو زیادہ پتا ہوگا, یہ کرپٹالوجک سپورٹ وغیرہ یہ دیتے ہیں. صحیح. اچھا, یہ 2 ہو گئی. تیسری جو ہے CIA ہے. CIA جو ہے نا وہ اٹس اے لوز آرگنائزیشن. اس کو زیادہ سامنے اس وجہ سے لے کے آتے ہیں کہ اس کا جو زیادہ کام نہیں ہوتا ہے, لیکن اٹ ڈز اٹس جاب. اچھا, امریکہ کے اندر تو یہ میں نے بتا دی. اس طرح ہر ممالک کا, ہر ملک میں, چائنا میں ان کی ہے منسٹری آف اسٹیٹ اینڈ سیکورٹیز, MSS کے نام سے جاتی ہے. اس کے ایجنٹس تقریباً پوری دنیا میں ایک ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, CIA نے ایسٹیمیٹ اور ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے ایسٹیمیٹ کیا کہ اس کے تقریباً 25,000 ایجنٹس آل اوور دا ورلڈ, اینڈ دے آر پروٹیکٹنگ دا انٹرسٹ آف چائنا. اور وہ نا ایسپیوناج, انٹیلیجنس اینڈ کوورٹ آپریشنس. سعودی عربیہ آپ لے لیں, چائنا کے اندر ایک اور بھی ہے ان کا منسٹری آف پبلک سیکورٹی اینڈ منسٹری آف جسٹس. یہ دونوں جسٹ لائک ڈپارٹمنٹ آف جسٹس یونائٹیڈ اسٹیٹس پہ اس طرح کام کرتے ہیں. سعودی عربیہ میں آپ دیکھ لیں, ہمارے قریبی دوست ہیں بھائی, بڑے ہمارا بھائی چارہ ان سے بہت چلتا ہے, ان کے پاس بھی آلموسٹ اسی طریقے سے سسٹم. قائد اعظم محمد علی جناح نے ISI کا ایگزیکٹو آرڈر سائن کیا تھا جولائی 1948 میں. یہ اتنی پرانی آرگنائزیشن. قائد اعظم محمد علی جناح کو پتا تھا کہ جب تک اسٹیٹ کی ایسپیوناج, انٹیلیجنس اینڈ کوورٹ آپریشن مضبوط نہیں ہوگا, یہ اسٹیٹ جو گئی یہ کمزور رہے گی. اس وقت سے ابھی تک, یہ تو بات کی بات ہے, کافی کتابیں بھی لکھ چکے ہیں لوگ اس کے اوپر. ISI جس طرح پریزیڈنٹ مشرف نے بھی بہت بار بولا ہے کہ اٹ از دا فرسٹ لائن آف ڈیفینس فار دا پاکستان. اور جو آرگنائزیشن بہت اچھا کام کرتی ہے نا, اس کے ایڈورسریز کو وہ بالکل اچھی نہیں لگتی. اور یہ بزنس کا موڈس بیسک رول آف بزنس ہے. اسی طرح را جو ہے ریسرچ انالیسس ونگ, ہاں جی, یہ جو ہے یہ 19 میرے خیال سے 50 یا 51 میں بنایا گیا تھا, اور یہ نہرو نے اس وجہ سے بنایا